السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ سائفر کیس جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ بہت ہی اہم کیس ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں حکومتی اہم ترین اراکین شامل ہو گئے ہیں اس کیس میں، اور یہ کیس ایک لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، اور یہ کیس عمران خان کی سیاست کو سیٹ کرے گا کہ عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں۔ اگر اس کیس میں عمران خان صاحب فٹ ہو گئے، فٹ ہونے سے مراد ہے کہ ان کو سزا مل گئی، تو یہ سزا کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آئے گی، اور یہ تقریباً عمر قید کی طرف جائے گی عمران خان کے لیے اور شاہ محمود قریشی کے لیے۔ ابھی جو ریسنٹلی ہم سن رہے تھے کہ جی فرد جرم عائد کی جائے گی، دیکھیں کسی بھی ادارے کی طرف سے جب تک کہ فرد جرم عائد نہیں کی جاتی ہے، وہ انویسٹیگیشن انکوائری میں رہتا ہے، اور یہ الزام ان پہ رہتا ہے، اور ایسے کئی ہزار الزامات لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات اس وقت ہوتی ہے جب ادارہ ان کے خلاف عدالت میں فرد جرم عائد کر دیتا ہے، اور فرد جرم ظاہر ہے دو بنیادیں کہ بھئی آپ پر فرد جرم لگایا گیا ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے، آپ اس کی صحت سے انکار کر دیتے ہیں یا آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو معاملات ہی ختم، پھر عدالت کے لیے تو کوئی فردر آرگومنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر عدالت اس کیس کو آپ کو بھی موقع دیتی ہے، اور جس نے یہ کیس فائل کیا ہے اس کو بھی موقع دیتی ہے، اور دیکھتی ہے کہ کس کے دلائل قانونی اور آئینی ہیں، اور آیا یہ کیس جو بنا ہے اور اس پہ فرد جرم عائد کیے، تو یہ ملزم اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ تو اب جو خطرناک بات ہوئی ہے انکوائری اور انویسٹیگیشن کے بعد کہ ایف آئی اے نے فرد جرم عدالت میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر عائد کر دی ہے، آج عائد ہو گئی ہے۔ چنانچہ اب ان پر قانونی جرح شروع ہو گیا ہے، قانونی چارج شیٹ ایک لحاظ سے ہو گئی ہے، اب تک تو انویسٹیگیشن چل رہی تھی۔ تو قانونی چارج شیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اب عمران خان صاحب کو ان قانونی چارج شیٹ کا مقابلہ کرنا ہے، شاہ محمود قریشی کو مقابلہ کرنا، اور دونوں کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ سائفر کیس کوئی معمولی کیس نہیں ہے، اس میں 27 گواہ ہیں، جن میں سے تین یا چار اہم ترین گواہ ہیں، جن میں اعظم خان، جو میں پھر دوبارہ آ رہا ہوں کہ انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان قلم بند کرا دیا ہے، جو کہ قانونی تقاضا ہے۔ ایف آئی اے کی انکوائری میں اسد مجید صاحب جو اس وقت یو ایس کے ایمبیسڈر تھے، اور سہیل محمود صاحب جو فارن سیکرٹری، نعمان بشیر صاحب بھی ان چیزوں سے تعلق میں ہیں، انہوں نے بھی ایف آئی اے میں انکوائری کے دوران اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیے، لیکن وہ ایف آئی اے کے سامنے کرائیے، مجسٹریٹ کے سامنے نہیں۔ مجسٹریٹ کے سامنے ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، جو بہت قریبی شخصیت تھے عمران خان کے، انہوں نے کرایا، اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس آپ کے اسٹیٹمنٹ میں عمران خان کے اوپر سارا الزام ڈالا ہے۔ اسی طرح اسد مجید اور سہیل محمود نے بھی اس انکار کیا ہے ایف آئی اے کے سامنے کہ جو عمران خان کا پوائنٹ آف ویو تھا، جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسلز میں اٹھایا، جو انہوں نے ممبر اسمبلی میں اٹھایا، جو انہوں نے جو ان کے ممبر تھے ان کے سامنے اٹھایا، جو ان کی ایگزیکٹو کونسلز ایون پبلک ایڈریس کرتے ہوئے، انٹرویو دیتے ہوئے، میٹنگ میں، کہ سائفر ایک سازش ہے، اور اس میں یو ایس سازش ہے، اس میں پاکستان کی پولیٹیشینز، پاکستان کی فوج انوالو ہے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ ہے وہ سائفر جس میں یہ سب کچھ کہا گیا اور دھمکیاں دی گئی ہیں۔ تو اسد مجید صاحب نے اس کی انکاری کر دی ایف آئی اے میں۔ سہیل محمود صاحب نے اس کی اہمیت کو زور کیا کہ یہ وزیر اعظم کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ چنانچہ مقدمہ کی انویسٹیگیشن ہوئی اور انکوائری ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے ایک لمبے عرصے تک لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا، جس کی بنیاد پہ ایف آئی اے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ تو اب ایف آئی اے نے وہ کام مکمل کر کورٹ میں جمع کرایا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان مرکزی ملزم ہیں، اور یہ 27 گواہ وہ پیش کرے گی، اور ظاہر ہے اب کراس ہوگا اس میں عمران خان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا جو انہوں نے صحت سے انکار کیا ہے، شاہ محمود قریشی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو کچھ بھی ایف آئی اے نے انکوائری کی ہے، جو ان کے خلاف ایویڈنس جمع کیا گیا ہے، جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ غلط ہے، اور ظاہر ہے اس کو ثابت کرنا
عمران خان کا اور شامت قریشی کا. ادھر FIA ثابت کرے گی کہ یہ ساری جینون گواہ ہیں اور عمران خان صاحب پر جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ بالکل صحیح ہے، تاکہ عمران خان کو اس کی سزا دی جائے. اور سزا میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا نازک مرحلہ آ چکا ہے عمران خان کے لیے. اب تک تو عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں سزا پا گئے تھے، 3 سال 5 سال نااہل ہو گئے تھے اور وہ سزا کالعدم ہو گئی تھی، لیکن نااہلیت ابھی موجود تھی اور سزا ختم نہیں ہوئی تھی. ظاہر ہے ابھی وہ کیس چلے گا، اس کے بعد یہ سزا ختم ہوئی تھی، لیکن کالعدم نہیں بلکہ سسپینڈ کر دی گئی تھی. معافی چاہتا ہوں، سسپینڈ کر دی گئی تھی، کالعدم نہیں ہوئی تھی. تو چنانچہ سزا بھی موجود ہے اور نااہلیت بھی موجود ہے. لیکن اس دوران یہ والا جو کیس ہے اور اس کے ساتھ 9 مئی کا کیس ہے، ابھی ایک یہ دیکھا جا رہا ہے آج کل سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ یا 6 رکنی بینچ بنی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ جی سویلین کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور شاید اس کا بھی فیصلہ کسی وقت بھی آنے والا ہے. اور یہ آ جاتا ہے کہ جی آرمی کورٹ میں ہوگا تو پھر یہ والا جو 9 مئی والا کیس ہے عمران خان کا وہ بھی خطرناک ہو جائے گا. لیکن فی الحال ان کا یہ سائفر والا کیس جو کافی دنوں سے ہم سن رہے تھے، کافی دنوں سے ہم اس پہ بات کر رہے تھے اور اس جگہ پر ہم انتظار کر رہے تھے کہ کیا ایسی انویسٹیگیشن ہو جائے گی، اتنے ایویڈنس آ جائیں گے کہ عمران خان کے خلاف آپ کے چارج شیٹ ہو، فرد جرم عائد ہو. تو وہ ایک سوالیہ نشان تھا. ان کے وکلا کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اسی طرح بدنام کر رہے ہیں. لیکن یہ بدنامی اس دن ختم ہو جاتی ہے کہ جب کورٹ میں آپ فرد جرم عائد کرتے ہیں تو مقابلہ اب ادارے اور جن پر الزام لگایا گیا ہے ان کے وکیلوں کا مقابلہ ہوگا اور یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. اس کے بعد سامنے چیز آ جائے گی کہ جناب اس کا کیا ہے. اگر یہ بری کر دیا تو ایک بہت بڑے مقدمے سے عمران خان بری ہو جائیں گے، اور اگر بری نہیں کیا تو عمران خان کو عمر قید ہونے کی چانسز ہے اس اہم ترین کیس میں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ میرا خیال ہے 26 اکتوبر یا 26 اکتوبر کو شاید یہ آرگومنٹ شروع ہوں گے اور نومبر تک نومبر یا دسمبر کے شروع میں اس کیس کا فیصلہ ہو جائے. اور جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کیسز ہیں وہ ٹرائل تیزی سے ہو تاکہ ان کے فیصلے جلد سے جلد آئیں. آلریڈی بہت پینڈنگ کیسز موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم ضرور آپ کو آگاہ کریں گے. 27 کے گواہ ہیں، سوچئے آپ، اور ان میں 3-4 اہم ترین حکومتی گواہ ہیں. تو حالات یہاں پہ ہیں، کنڈیشن یہ ہے. اور عمران خان کے لیے اور شامت قریشی کے لیے آج کا دن اچھا نہیں. ڈاکٹر دانش اللہ حافظ.